السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 17 دسمبر جمعرات سن ہے 2020۔ پاکستان آپ کو پتہ ہے تیسری دنیا کے ہم ملک ہیں اور بہت سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں بیرونی دنیا پر، اور جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہم کر پاتے تو پھر ہم پر دباؤ پڑتا ہے۔ آج کل بھی میں آپ کے ساتھ ابھی جس بات پر شیئر کروں گا وہ دباؤ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، صرف بیرونی حکومتیں ہی اس میں شامل نہیں ہیں۔ ابھی ایک بڑی یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے، اسرائیل کو قبول کرنا نہیں قبول کرنا، ریکگنائز کرنا نہیں کرنا، یو اے ای نے تو کر لیا، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب بظاہر تو کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک پر ایک بڑا وزیر اعظم نے پہلے کہا تھا کہ ان پر دباؤ ہے، انٹرویو میں کہا، پھر فارن آفس نے تردید کی، پھر پرائم منسٹر نے بھی اس کی تردید کی۔ ظاہر ہے ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسے پاکستان نے جو ملائیشیا میں کانفرنس ہو رہی تھی اس میں جانا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اور ڈاکٹر مہاتیر نے جو کی تھی کہ او آئی سی افیکٹو نہیں ہے، لیکن سعودی عرب نے پریشر ڈالا، اس پر پاکستان نہیں گیا، اور یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات نہیں بتائی کسی کو، لیکن ترکی کے صدر طیب اردوان نے یہ بات ساری بتائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، سعودی عرب کا پریشر ہے اور عمران خان نہیں آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے پریشر ڈالا پاکستان پر، $1 ارب انہوں نے اپنا واپس لے لیا جولائی میں۔ اب اگلے مہینے پھر دوبارہ، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ $1 بلین اب اگلے مہینے پاکستان نے دے دینا ہے، چائنا نے دے دیا پاکستان کو وہ $1 بلین۔ اب یہ میں اس لیے اس کا تعلق یہ ہے کہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں، جو تازہ ترین ہمارے پاس خبر آئی ہے، ایک جیوش ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میڈیا آؤٹلیٹ ہے ان کا، اس نے یہ کہا ہے کہ ایک خفیہ طور پر پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن اس نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے چند دن پہلے۔ کون لوگ تھے؟ بڑا ایک سوال ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تو کوئی ڈپلومیٹک ٹائز ہی نہیں ہے، ہمارے تو جو پاسپورٹس ہیں ان کے اوپر اسرائیل کا ویزا ہی نہیں لگ سکتا، اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ تو کون لوگ ہیں جو وہاں پر گئے اسرائیل، اور کیا ان کا مقصد تھا؟ پھر ایک خفیہ پلین میں گئے، اس کے بعد واپس آئے۔ ایک پریشر ہے پاکستان پر، اور یہ پریشر بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی ہے۔ اس پریشر میں پاکستان کی اشرافیہ بھی شامل ہے، ہر سیگمنٹ میں جہاں جہاں وہ لوگ جو دوسرے ممالک کے فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے پریشر یہ ڈالا ہوا ہے پاکستان پر کہ آپ یہ کام کریں۔ نارملی سعودی عربیہ یہ کام نہیں کرتا کہ اگر اس نے پیسے دیے ہیں تو وہ اتنا زیادہ پریس کرے، جبکہ پرنس محمد بن سلمان یہاں پر آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستانیوں کا ایمبیسڈر ہوں۔ اب پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن جو پیسے ہیں اس کا رول اوور نہیں مانگا سعودی عرب سے پاکستان نے۔ سعودی عرب نے کہا پیسے دیں، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چائنا سے بات کی، چائنا نے وہ پاکستان کو، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا، وہ پیسے دے دیے، اور وہ کرنسی سواپ ایکسچینج کے تحت، کیونکہ آنے والا وقتوں میں چائنا اور پاکستان جو کاروبار کریں گے وہ لوکل کرنسی میں کریں گے، تو اس مد میں انہوں نے جو تقریباً 1.3 اور $4 بلین وہ دے دیا ہے پاکستان کو، چائنا کو واپس کرنے کے لیے، اس کو سعودی عرب کو واپس کرنے کے لیے۔ اب تیسری ایک، کیونکہ $3 بلین ہم نے لیا تھا چائنا سے، سعودی عرب سے، اور $3 بلین کی ہی تیل کی جو ہے نا، آئل کی وہ فیسیلیٹی تھی، کریڈٹ، وہ تو سسپینڈ کر دی انہوں نے، اور جو $3 بلین کیش دیا تھا اس میں سے $1 بلین پہلے لے چکے ہیں، $1 بلین اب چلا جائے گا، اور پاکستان نے منہ پہ مارا ہے سعودیہ کہ یہ لو پکڑو پیسے۔ لیکن سعودیز اب وزیر اعظم سے بھی بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، آرمی چیف سے بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب پاکستان نے پیسے ان کے منہ پر مارے ہیں تو سعودیہ جو ہے وہ پاکستان سے اب کسی اور انداز میں دیکھ رہا ہے کہ یہ تو کسی پریشر میں نہیں آئے۔ لیکن جو اصل بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے میں
جو جس طرح یو اے ای میں بزنس مین جو ہیں انہوں نے کہا، اور وہاں پر جو رائل فیملی ہے اس نے دیکھا کہ جو یو اے ای کی اکانومی ہے اس میں انڈین سٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور ابھی ان کے بانڈ میچور ہونے والے ہیں، اور اگلے سال جو ایکسپو ہے جس پہ وہ بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں، اس کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا کے کاروبار کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کے پیسے کی ضرورت ہے، کمپنیز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا۔ پاکستان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ بظاہر یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے، بظاہر یہی بات کی جا رہی ہے، ہر سطح پر یہ کی جا رہی ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں جو چنیوٹ کنیکشن ہے وہ سب سے زیادہ اس میں کام کر رہا ہے۔ میں آپ سمجھ ہی گیا ہوں گے چنیوٹ میں کیا ہے۔ چنیوٹ میں ربوہ ہے، ربوے کی کیا حیثیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ربوے کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے بہت سارے اداروں پر قابض ہیں، اور پاکستان کے ان اداروں پر بھی قابض ہیں جو وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور کوئی بھی جو بڑا بزنس مین ہے ان سب کی فائلز ہوتی ہیں، اور بہت آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کسی کو بھی پکڑنا، دبانا۔ کاروباری لوگوں کی تو فائلز ہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹیکس کی دوہری کتابیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پولیس والا یا ٹیکس والا یا ایف آئی اے والا کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کو پکڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی غلطی بیچ میں سے وہ نکال ہی لیتا ہے۔ تو وہ بڑے ولنریبل لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ جہاز گیا ہے پاکستان سے اور اسرائیل گیا ہے، کسی مقصد کے لیے گیا، بالکل ویسے ہی جیسے جب نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا تو انڈیا سے دوسرے بزنس مین آئے تھے، کوئی ان کا ویزا نہیں تھا، اسپیشل فلائٹ سے اترے، ایئرپورٹ پر ہی ان کے ویزے لگے، اور اس کے بعد وہ سیدھے چلے گئے مری، وزیر اعظم سے ملے اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح جو پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے یہ گیا اسرائیل، اور وہاں پر جا کے انہوں نے کیا ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میڈیا پر بھی یہ بات چھیڑی گئی کہ جناب آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں۔ وزیر اعظم صاحب نے پہلے کہا کہ مجھ پر دباؤ ہے، دوستوں کا دباؤ ہے، پھر انٹرویو میں پھر فارن آفس نے اس کی تردید کر دی، پھر جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دباؤ تھا، پہلی اسٹیٹمنٹ یا غلط ہے یا پھر دوسری اسٹیٹمنٹ غلط ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ دوسری ہی اسٹیٹمنٹ غلط ہے کہ دباؤ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن تھی تو اسرائیل مدد کرنے آیا تھا بھارت کی ایک آپریشن کے لیے، جس میں کچھ گرفتار لوگوں کو مار کے پاکستان کی سرزمین میں پھینکا جانا تھا، اور یہ پھر کہنا تھا کہ یہ ہم نے حملہ کر کے یہاں پر مارے ہیں اور یہ یہیں پر رہ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان فیٹف میں پاکستان مسائل کا شکار ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف پاکستان کو ہماری جو لون فیسلٹی ہے اس کو اس نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، ہر طرف سے پریشر ہے۔ یہ جو ایک یہودی میڈیا آؤٹلیٹ ہے، جو ایک یہودی ویب سائٹ ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن جو ہے، خصوصی ڈیلیگیشن خصوصی طیارے میں اسرائیل کے دورے پر آیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں خورشید محمود قصوری جو ہیں وہ اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر چکے ہیں ٹرکی میں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک چینل اسرائیلی وزیر خارجہ کا انٹرویو کر چکا ہے۔ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، کوششیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا جائے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں حکومت کے اوپر جو پریشرز ہیں، جو ٹرموائل ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، آپ اس کو ریکگنائز کر لیں۔ اس میں اہم لوگ شامل ہیں، اس میں بہت اہم لوگ شامل ہیں، اور ان سب کی خواہش یہی ہے۔ فیس جو سامنے آ کے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قبول نہ کریں، ہم نے قبول نہیں کرنا، لیکن جو ان کی آپس کی گفتگو ہے یا جس انداز میں تانے بانے بنے جا رہے ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی کوششیں اور کوئی طریقہ نکالنے کی کوششیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اس میں انفارمیشن ملتی ہے
آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔